بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لیگل ایگلز. بات کریں گے کم سن بچی کراچی سے اغوا ہونے والے مقدمے سے متعلق اور مبینہ طور پر ظہیر گینگ ان کے درخواستیں جو ضمانت سے متعلق تھیں ان سے متعلق. درخواست ضمانت تھی دو مرکزی ملزمان کی جس میں ظہیر اور شبیر شامل تھے. باقی ملزمان جس میں ان کی والدہ، ظہیر کی بھابھی، شبیر کی جو وائف ہے اور ان کا ایک بھائی تیسرا، اور باقی تمام لوگوں نے ابھی تک وہ مفرور ہیں، وہ ضمانتیں نہیں کروا سکے. ان دونوں ملزمان نے کراچی کی سیشن جج صاحب کی عدالت سے رجوع کیا تھا جس میں ضمانت قبل از گرفتاری اپلائی کی تھی ان کی طرف سے 21 تاریخ کو، اور 26 تاریخ کے دن تک ان کو عبوری ضمانت ملی تھی جس کے اندر کراچی میں بارش کی وجہ سے پروسیڈنگ نہیں ہو سکی. کراچی میں بارش کی وجہ سے جو ہماری بار ایسوسی ایشن ہے کراچی کی، ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر ججز سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آج کے دن کے لیے جو بھی کیسز ہیں ان میں اگر ایڈجرنمنٹ مانگی جا رہی ہے یا ایڈجرنمنٹ ہونے کے چانسز ہیں تو ان کو ایڈجرن کر دیا جائے کسی بھی مناسب ڈیٹ کے لیے. چونکہ کراچی کے اندر کل سے جو حالات ہیں، کل باقاعدہ طور پر چھٹی کر دی گئی تھی لیکن آج بھی چونکہ حالات جوں کہ توں تھے تو وہاں پر پروسیڈنگ میں جو لوگ نہیں پہنچ سک رہے تھے ان کے لیے بار ایسوسی ایشن نے آنریبل کورٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ ان کو آگے لنگر آن کر دیں، اگر چیزیں آگے جاتی ہیں تو ان کو آگے ایڈجرن کر دیا جائے. دوسری طرف جب یہ ضمانت کی درخواست کے اوپر جو آج بحث ہونی تھی، جب اس مقدمے کی آواز لگائی گئی تو ملزمان حاضر تھے اور ملزمان کو باقاعدہ طور پر جیسے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کو پولیس پروٹیکشن کے اندر، چونکہ انہوں نے پولیس کو اور عدالتوں کے اندر جو ہے وہ درخواستیں دے رکھی ہیں کہ ہمیں کراچی کے اندر ہماری جان کو خطرہ ہے اور ہم نے کچھ لوگ دیکھے ہیں جو مسلح ہیں اور ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں حفاظت دی جائے. ان کو پولیس کی طرف سے باقاعدہ طور پر حفاظت میں لایا جا رہا ہے اور کورٹ سے لے جایا جا رہا ہے. آج جب ضمانت کے لیے کال کیا گیا اس مقدمے کو تو ملزمان نے جب اندر عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں پر پتہ چلا کہ جو ملزمان کی طرف سے ان کے وکیل ہیں عامر نیاز بٹیرا، وہ عدالت کے اندر پیش نہیں ہو سکے. ان کی جگہ کسی اور وکیل نے پیش ہو کر بتایا کہ وہ آج نہیں آ سکے، لہٰذا ہمیں اگلی تاریخ دے دی جائے. دوسری طرف ان کا موقف یہ بھی تھا چونکہ ابھی تک مقدمے کا چلان پیش نہیں ہوا تو مقدمے کا چلان آ لینے دیا جائے اور ہماری بحث کو مؤخر کر دیا جائے، ہماری بیل کے اندر ایکسٹینشن دے دی جائے جب تک اس کی فائنل بحث نہیں ہوتی. ایک چیز آپ کے لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ عبوری ضمانت کی ابھی یہ پہلی تاریخ تھی جب انہوں نے عبوری ضمانت لی تھی، اس کے بعد پہلی تاریخ آج تھی 26 تاریخ. نارملی عبوری ضمانت میں تفتیش کے اندر جانے کے لیے تفتیش مکمل ہونے تک جتنی بھی تاریخیں مانگی جاتی ہیں عدالتیں دے دیتی ہیں. جب تک تفتیش پولیس کی مکمل نہ ہو جائے، پولیس کی تفتیش کی مکمل فائنڈنگ نہ آ جائے، تب تک عدالتیں جو ہیں عبوری ضمانت کی توثیق کرتی رہتی ہیں. یہ ہماری عدالتوں میں روٹین کا کام ہے، اس کے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کا ریلیف نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. چونکہ ان کے وکیل صاحب اویلیبل نہیں تھے اور ان کی اویلیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے، ساتھ ہی بار ایسوسی ایشن کے خط کی وجہ سے جو کہ آنریبل ججز کو لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی وکیل صاحب نہیں پیش ہو پا رہے تو چونکہ بارش کا ماحول ہے تو برائے مہربانی کیسز کے اندر جو ہے وہ کوئی ایڈورس آرڈر نہ پاس کیا جائے اور ان کو ایڈجرن کر دیا جائے. چونکہ آج واقعی حالات ایسے ہیں کہ بہت مشکل ہے ہر کسی کے لیے آنا، اور دوسرا کئی لوگوں کا جو دوسری دور دراز جگہوں سے آتے ہیں ان کے لیے آنا بھی مشکل ہے. ٹریولنگ کے اندر بہت ساری پرابلمز آ رہی ہیں بارش کی وجہ سے، اس لیے. اور دوسری طرف بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ جبران ناصر صاحب کیوں نہیں پیش ہوئے. تو یہ ملزمان کی ضمانت ہے، اس میں پہلے جو بحث ہے وہ ملزمان کی طرف سے کی جانی ہے. جب ملزمان اپنی بحث کر لیں گے تو مدعی وکیل جو ہیں، مدعی مقدمہ کے وکیل ہیں جو جبران ناصر ہیں اس مقدمے کے اندر، ان کی طرف سے بحث کی جانی ہے. کم سن بچی سے متعلق یہ کیس ہے. بچی کو پاکستان کا سب سے بڑا میڈیکل بورڈ ہے وہ کم سن ڈکلیئر کر چکا ہے. کم سن بچی کے اغوا کا معاملہ ہے، کم سن بچی کو کراچی سے لے جائے جانے کا معاملہ ہے. اس لیے جو ان کی درخواست ضمانت ہے اس کے اوپر جب ان کی طرف سے پہلے بحث کی جائے گی تو مدعی مقدمہ کی طرف سے یقینی طور پر اس کو کنٹیسٹ کیا جائے گا. اور مدعی مقدمہ کے وکیل جبران ناصر کی طرف سے ان کے آفس سے لوگ موجود تھے کہ اگر اس کے اندر بحث کی صورتحال بنتی ہے، اگر اس کیس نے پروسیڈ ہونا ہے آج، تو فوری طور پر جبران ناصر جو ہے وہ چونکہ دوسری عدالت میں مصروف ہیں تو وہ پہنچ جائیں گے. تو یہ آج کی بڑی مختصر سی کارروائی تھی عدالت کی. اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جس کے اندر ظہیر کے اعتراف جرم سے متعلق بات آئی ہے.
یہ اعتراف جرم کس طرح کا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پریشان بھی ہو گئے ہیں کہ اگر اعتراف جرم کر لیا ہے، اگر اس نے اپنا جرم مان لیا ہے تو پھر ضمانت میں توسیع کیوں دی گئی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں بڑے آسان الفاظ میں قانونی طور پر یہ کس طرح سے چیزیں چلتی ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، جو پولیس کے پاس بیان ہوتا ہے، پولیس کے پاس تفتیش کے اندر اگر کوئی ملزم کنفیشن کر بھی لیتا ہے تو عدالت کے اندر اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی حیثیت اس حد تک ضرور ہے کہ مدعی مقدمہ اس کے اس کنفیشن کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اس کنفیشن کی بیس پر اپنا کیس مضبوط کر سکتے ہیں، لیکن عدالت کے سامنے اگر کنفیشن آئے گا، عدالت کے سامنے خود ملزم دے گا تو اس کنفیشن کو مانا جاتا ہے۔ اور یہ کنفیشن اس چیز سے متعلق آیا ہے کہ اس مقدمے کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچی کراچی سے لاہور کیسے پہنچی۔ پہلے دن سے جو سوال اٹھ رہا ہے اس مقدمے کے اندر، جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچی کراچی سے لاہور کیسے پہنچی۔ بچی کو لایا گیا، بچی کو وہاں سے یہاں تک کسی گروہ نے باقاعدہ طور پر اغوا کر کے لایا ہے یا بچی خود آئی ہے؟ چونکہ ملزمان کی طرف سے پہلے دن سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ سٹانس جو ہے، یہ نیریٹو دیا جا رہا ہے کہ جناب بچی خود سے آئی اور بچی یہاں پہنچ گئی، ہم نے بچی کو نہیں بلایا، ہم نے بچی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، بچی اپنے آپ ہی کسی ٹیکسی والے کو ادھار کے اوپر راضی کر کے یہاں تک پہنچی ہے۔ تو آج جس کنفیشن کی بات ہو رہی ہے یہ اگین وہی کنفیشن ہے۔ اس سے پہلے بھی ظہیر ایک دفعہ کنفیشن کر چکا ہے 6 جون 2022 کو، جو اس سے قبل تفتیشی افسر تھے شوکت شاہانی، ان کے سامنے اپنے بیان کے اندر ایک حد تک وہ کنفیشن کر چکا ہے۔ اس کنفیشن کے اندر ظہیر کا یہ موقف تھا کہ اس کمسن بچی کو میں نے بلوایا، میں نے اس کو اکوموڈیٹ کیا، میں نے اس کو کہا، جب اس نے مجھے بتایا کہ میں آنا چاہتی ہوں تو میں نے اس کو باقاعدہ طور پر بلایا۔ اب جو کنفیشن ہوا ہے وہ دوبارہ چونکہ درمیان میں سی ڈی آر والا ایک نیا سیگمنٹ آ گیا تھا، سی ڈی آر سے یہ چیز ثابت ہو گئی تھی کہ یہ پورا خاندان وہاں موجود تھا، 2 گاڑیوں میں بچی کو لایا گیا ہے، کمسن بچی کو 2 گاڑیوں میں باقاعدہ طور پر اغوا کر کے کراچی سے لاہور منتقل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد نکاح کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں چل رہا، نکاح کہاں کیا گیا ہے، نکاح خان جو ہے وہ اپنی بات سے مکر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب درمیان میں ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی تھی تو آج پولیس کے ریکارڈ سے پتہ چلا ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کو بھی یہ ظہیر گینگ کا جو مرکزی کردار ہے ظہیر احمد، اس نے قبول کر لیا ہے، اس نے اپنا کنفیشن دے دیا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے، ہم آئے تھے، ہم اس کمسن بچی کو کراچی سے اغوا کر کے لاہور لے کر گئے تھے۔ تو اس چیز سے متعلق اس نے پولیس کے اندر اپنا بیان دیا ہے۔ یہ کیوں دیا ہے، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ان کو کیا نقصان ہوگا، وہ بڑا مختصر بتا دیں گے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ جو کچھ دن رہتے ہیں اس میں ہم انتظار کریں کہ اس پروسیڈنگ کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے، یہ پروسیڈنگ کہاں تک پہنچتی ہے۔ آج عدالت میں کچھ لوگوں کا یہ سوال تھا کہ جب شبیر جو روانہ ہوا ہے، جو ملزم کا بڑا بھائی ہے، مرکزی ملزم کا بڑا بھائی، اور خود بھی مرکزی ملزم جیسا کردار رکھتا ہے، اس نے جب پولیس کی وین کے اندر اس کو واپس لے جایا جا رہا تھا تو اس نے وکٹری کا سائن بنایا ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کو فوراً پریشانی ہو جاتی ہے کہ وکٹری کا سائن بنایا ہے تو شاید اس وقت وہ عدالتوں کے اوپر بالکل وزنی ہیں، حاوی ہو گئے ہیں اور اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا قطعاً نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ گیم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بھی اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، آپ لوگوں کو اس چیز کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ ایک طرف دن کے وقت ہمیں ایک ولاگ نظر آتا ہے جس کے اندر ان کی ڈرامے باز ماں کی طرف سے ایک پھر سے وہ نیا نیریٹو دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر پتہ ہی نہیں تھا ہمیں، 1 مہینہ تو ہمیں نمبر ہی نہیں ملا، اور اتنی بڑی بکواس اور اتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ آپ 26 تاریخ کو بھی عدالت میں گئی ہیں، جب سندھ کی پولیس کے سامنے آپ لوگوں نے بیان درج کروائے ہیں بچی کے، اس سے قبل آپ نے والد کے اوپر ایک کیس بھی کر دیا یہ کہہ کر کہ اس نے آ کر حملہ کیا ہے بچی کے اوپر۔ یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں اور آج آپ ایک نیا نیریٹو دے رہے ہیں، چونکہ اس کے جو ایڈوائزر ہیں، جو یہ ترجمان ہے سوشل میڈیا کی ان کی، اس کی طرف سے جو ان کو گائیڈنس دی جا رہی ہے، ان لوگوں کے کہنے کے اوپر یہ لوگ اپنا بیان جو ہے اس کو ریکارڈ کرواتے ہیں، اپنے نئے نئے موقف جو ہیں وہ ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں، اور بہت سارے موقف جو ہیں وہ صرف آپ لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو کسی اور چیز کے اندر لگانے کے لیے اور آپ لوگوں کو پینک کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو نہ تو وکٹری کا سائن اس چیز کی علامت ہے کہ وہ لوگ پریشان نہیں ہیں، جتنی پریشانی ان لوگوں کو ہے، جتنی تکلیف اب ان لوگوں کو پہنچ رہی ہے، جو انہوں نے کام، جو انہوں نے حرکت کی تھی
ایک کم سن بچی کو اغوا کر کے جتنی تکلیف اب ان کو پہنچ رہی ہے، جس طرح سے ان کو سینکڑوں میلوں دور جا کر اپنے گھر سے ضمانتوں کے لیے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں، تو یہ کوئی وکٹری نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی کوئی بھی چیز جب دیکھنے میں آتی ہے تو اس کو اگنور کیا کریں، اس کو سمجھیں کہ یہ ایک مائنڈ گیم ہے، آپ لوگوں کو پینک کیا جا رہا ہے۔ اور جو وہ ایک نیا ولاگ آیا ہے اس کے اوپر میں الگ سے پوسٹ مارٹم ضرور کروں گا، میں آپ لوگوں کے سامنے اس کے سارے پوائنٹس رکھوں گا، اس کی بات سنواؤں گا اور اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کروں گا آپ کے ساتھ مل کر کہ وہ لوگ کیوں یہ موقف دے رہے ہیں اور ہمیں اس موقف کا جواب کس طرح سے دینا چاہیے، ہمیں اس کو رسپونڈ کس طرح سے کرنا چاہیے، ہمیں اس کو سیریس کس حد تک لینا چاہیے۔ اس چیز کے اوپر ہم اس ولاگ کے اندر، جس کے اندر اس کا پوسٹ مارٹم باقاعدہ کریں گے اس ولاگ کا، اس کے اندر باقاعدہ طور پر اس کو شیئر کریں گے ان ساری چیزوں کو۔ اب تک کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ جو آج کی ضمانت کی تاریخ تھی ان کی، وہ 1 اگست پہ شفٹ کر دی گئی ہے، چونکہ 1 اگست کو چلان ایکسپیکٹڈ ہے۔ جب کیس کے اندر چلان آ جائے گا، اگر میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر 1 اگست سے آگے 2-4 دن 5 دن پھر ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ابھی پہلی تاریخ تھی جس دن سے ان لوگوں نے پروٹیکٹیو بیل لینے کے بعد انٹرم بیل فائل کی تھی، پری ریسٹ بیل فائل کی تھی کراچی کی کنسرن کورٹ کے اندر، تو یہ پہلی تاریخ تھی۔ اگر کوئی ایک تاریخ اور بھی ہو جاتی ہے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہمارا کیس ویک ہے، یہ لوگ مضبوط ہو گئے ہیں، یہ لوگ ہمیں سائیڈ پہ کر گئے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا وہ کیس جیت رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا 1 اگست تک اگر تفتیش مکمل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بحث ہوگی اور اس کی ضمانت خارج ہوگی۔ اگر 1 اگست تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی، کوئی نئی چیز آ جاتی ہے جس کے لیے مزید ٹائم چاہیے، یا اگین موسم کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے، عدالتوں کے اندر کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، ججز کی اویلیبلٹی کے حوالے سے کوئی ایشو ہو جاتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک آدھ اور ہیئرنگ ہو بھی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تب تک مجھے اجازت دیں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔